اور مسلمانوں کا شعار ہے داڑھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا شعار ہے داڑھی, امامہ, اور قمری سال کا یاد رکھنا, اور ہتھیار تلوار. وہ ساری چیزیں دوسروں نے لے لی. داڑھی ہم رکھتے نہیں ہیں, داڑھی ہمیں رکھنا نہیں ہے. یہ ہماری پہچان ہے, ہمارا شعار ہے. اللہ ہمیں ایسا دیکھنا چاہتا ہے الگ تھلگ. ہم بھی ان کے جیسے کپڑے, ان کے جیسے چہرے والے بن گئے. آج ہزاروں میں ایک سکھ کو کوئی پہچان لے گا. میں تعریف نہیں کر رہا, میں بتا رہا ہوں کہ جب کوئی مذہب پر عمل کرتا ہے نا تو پھر وہ کیسا چمکتا ہے. کاش ہم بھی ویسے ہوتے, ہمارے سر پر عمامہ ہوتا. یہ شادی ہو رہی ہے ڈیلکس میں, کل ڈیلکس کے سامنے دھرم آباد کی وہ بارات تھی. میری گاڑی ویسے جا رہی ہے تو سب پر لال پگڑی اوپر, اور ڈھول تاشا بج رہا ہے زوردار زبردست. تو میں وہاں سے پورا راستہ بلاک کر دیا تھا, تھوڑا بہت جگہ چھوڑی تھی. تو میں تو سمجھا وہ ہندو کی بارات ہے, ایمانداری سے بتا رہا ہوں. تو کیونکہ چہرے پر بھی ایسے تھے, سارے ہی بغیر داڑھی کے تھے, خوبصورت. بغیر داڑھی کے آدمی خوبصورت نظر نہیں آتا, داڑھی کے ساتھ خوبصورت نظر آتا ہے. بغیر داڑھی کے تو پھر آدمی بزدل نظر آتا ہے. تو لہذا میں نے پوچھا یہ ہندو کی بارات ہے مسلم کی؟ وہ کہنے لگے مسلم کی بارات ہے, مگر سارے مسلمان ہیں اور سارے پر لال پگڑی, پوری ہندو کی پگڑی. بھئی آپ کو جب اپنا سر چھپانا ہے تو امامہ پہن لو, سفید امامہ, کالا امامہ, ہرا امامہ. بھئی امامہ پہن لو. امامہ نہیں پہن سکتے ٹوپی پہن لو, ٹوپی نہیں پہن سکتے رومال پہن لو. لال پگڑی باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور سبھی شیروانی میں نظر آ رہے ہیں. یعنی سب کو اپنی شادی یاد آ رہی ہے سبھی, اور ڈھول تاشے بج رہے ہیں. نکاح خود ایک عبادت ہے, وہ عبادت کا تماشا بنایا. دوسرا وہ پگڑی ہندوؤں کا طریقہ ہے, تو ہندو بن کر اسلامی عبادت کا مذاق اڑایا ہندوؤں کے طریقے پر. ہم سے بڑا گستاخ کون ہوگا؟ کوئی اگر ہندو اسلامی ڈریس میں اگر مندر میں پوجا ارچنا کرے تو ہمیں پرابلم ہے. بھئی تے کو اگر پوجا ارچنا کرنا ہے تو ہمارے کپڑوں کو پہن کر کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ دیکھنے والے کو یہ لگے گا کہ مسلمان مندر میں جا کر پوجا کر رہے ہیں نا. بات سمجھ میں آ رہی؟ دیکھنے والے کو یہ لگے گا کہ مسلمان مندر میں جا کر کیا کر رہے ہیں؟ پوجا کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ڈریسنگ مسلمز کی ہے نا. اگر ان کی عورتیں برقع پہن کر پوجا پاٹ کرنے لگے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ارے بھائی بولو. بھائی جب تمہیں پوجا ہی کرنا ہے تو تم اپنی ساڑی پہن کر کرو, اپنا لباس پہن کر کرو. برقع کیوں پہن رہی ہو؟ کیوں اسلام کو بدنام کر رہی ہو؟ ہمیں یہی لگے گا نا. تو میں یہ بتا رہا ہوں جب تمہیں پگڑی پہننا ہی ہے تو مسلمان بن کر کیوں پہن رہے ہو؟ ڈھول تاشے بجانے ہے تو مسلمان بن کر کیوں بجا رہے ہو؟ پورے ہی ادھر ہو جاؤ یا پورے ہی ادھر ہو جاؤ, پورے ہندو بن جاؤ یا پورے مسلمان بن جاؤ. یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, آدھا تیتر آدھا بٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پورے نمازی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, یا پورے ہی ادھر والے بن جاؤ. پھر داڑھی بھی کاٹو, ہمیں کوئی واندہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ داڑھی بھی کاٹو, آپ دھرم اپنا پریورتن کر لو, کہیں اور چلے جاؤ, داڑھی بھی کاٹو, پھر وہاں پر بے لباس آپ ناچو گاؤ, جو کرنا ہے کرو. لیکن مسلمان بن کر کرو گے تو پھر بولا جائے گا, بولا جائے گا, قیامت تک بولا جائے گا. اور ضرورت پڑے تو زبان کھینچ کر بولا جائے گا, ضرورت پڑے تو بالوں کو کھینچ کر بولا جائے گا, گھسیٹ کر بولا جائے گا, بولا جائے گا. اگر آپ اسلام کی نسبت کو بدنام کرو گے تو بولا جائے گا. برقع پہن کر اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگنا ہے تو تکلیف یہ ہے کہ تم برقع پہن کر بھاگ رہی ہو, بولا جائے گا وہاں پر.
خاموش نہیں بیٹھا جائے گا. تو یہاں پر وہ لال پگڑی میں من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور یہ حدیث ابو داؤد کی بھی ہے اور نسائی کی بھی ہے، ابن ماجہ کی بھی ہے. سیاہ ستت 6 حدیث کی بڑی کتاب ہے. ہر حدیث کی بڑی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ اسی میں اس کو شمار کرے گا. اگر میں ہندو کے جیسا بن رہا ہوں تو اللہ کی نظر میں ہندو بن گیا. اگر میں عیسائی کے کسی طریقے کو پسند کر رہا ہوں، برتھ ڈے کے طریقے کو میں پسند کر رہا ہوں، تو بھائی برتھ ڈے منانے کی وجہ سے یہ مت سمجھو کہ مسلمانوں میں شمار ہوگا. اب تم عیسائی بن چکے ہو، برتھ ڈے منا رہے ہو، میرج اینیورسری بنا رہے ہو، نیو ایئر منا رہے ہو، اب وہ بن چکے ہو. کیوں بن چکے ہو آگے میں بتاتا ہوں. چوتھی حکمت یہ ہے کہ محبت، ہجری کیلنڈر سے ایک محبت بھی ہوتی ہے. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، انسان اس کی باتیں کرتا ہے، اس کے طریقے اس کی زندگی میں آتے ہیں، اس کا نام لکھتا ہے، اس کے کلچر کو اپناتا ہے. اگر ہمیں ہمارے مذہب سے محبت ہوتی تو ہم ہجری کیلنڈر سے محبت کرتے، ہجری مہینوں سے محبت کرتے، ہجری تاریخ سے محبت کرتے. محبت بھی تو کوئی چیز ہے نا. توتلی زبان میں بچہ سنڈے منڈے کہتا ہے. بھائی وہ بچہ توتلی زبان میں محرم سفر کیوں نہیں کہتا؟ وہ بچہ توتلی زبان میں الف با تا سا کیوں نہیں کہتا؟ کیٹ، ڈاگ، اور یہ کیوں اس کی زبان سے نکلتا ہے بار بار؟ 5ویں چیز عبادات چاند کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیں. نماز فرض کب ہوتی ہے؟ جب بچہ بالغ ہو جائے. غیر مسلم اسلام میں داخل ہو گیا تو اب اس پر بھی نماز فرض ہے. 4 سال کا کوئی بچہ ہوتا ہے نا، تو اس کا سطر کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کی ران دیکھ سکتے ہیں اس کی ماں اور کوئی نہیں. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اب ماں بھی دیکھ نہیں سکتی اس کا سطر آگے پیچھے سے. اس ماں کو 4 سال سے لے کر 7 سال تک استنجا اپنے بچے کو سکھانا چاہیے تھا کہ استنجا اس طرح کرتے ہیں، فارغ اس طرح ہوتے ہیں. 7 سال کا ہو گیا، اب نماز کا حکم کرو. 10 سال کا ہو گیا، نماز کا حکم بھی کرو اور مار کر مسجد میں لاؤ. شرم نہیں آتی؟ 10 سال کا ہو گیا مگر نماز نہیں پڑھتا. 10 سال کا ہو گیا، بستر الگ کر دو، بیٹا بیٹی الگ الگ. اب یہ اگر یہ لڑکا ہے تو یہ باپ کے ساتھ سوئے گا، اور 9 سال کی اگر بچی ہو گئی ہے تو اب بستر الگ کر دو. 9 سال کی بچی باپ کے ساتھ سو نہیں سکتی ہے چپک کر، یہ 9 سال کی بچی ماں کے ساتھ اب سوئے گی. مذہب ہے. 10 سال کا بچہ 12 سال میں بالغ بن جاتا ہے، اور یہ بچی 9 سے 11 سال تک بالغ بن جاتی ہے. آخری عمر 15 سال، اس سے زیادہ نہیں لکھی ہے.